کرنے کی ناپاک حرکتیں کی جا رہی تھی۔ جب جناب زینب نے کچھ عورتوں کو پردے میں دیکھا تو آسمان کی طرف نظر اٹھایا، بلبلا کے رو پڑی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ کا رخ کیا، واہ محمدہ کا ایک نعرہ لگایا، میرے نانا ذرا نکل کے آئیے اپنی قبر انور سے، میرے مصطفیٰ ذرا دیکھیے اپنی شہزادیوں کو۔ اے میرے نانا، جس قوم کو آپ نے آیت پردہ عطا فرمائی تھی، اسی قوم نے آپ کی بیٹی کا پردہ چھینا ہے۔ جناب زینب یا بکا کرتی ہوئی اس طرح سے اپنے نانا کے سامنے استغاثہ کرتی ہوئی اسی ماحول سے گزر رہی تھی۔ مسلمانوں، ٹھیک ابن زیاد کے دربار میں پیشی ہوئی، جتنا بھی وہ ذلیل کر سکتا تھا ذلت کے ہر بم کو اس نے پھوڑا، اور اس کے بعد 1 مہینہ 5 دن تک کوفہ میں سیدانیوں کو اور چوتھے امام کو قید کر کے رکھا گیا۔ 1 مہینہ 5 دن۔ یہ کارواں شام کے لیے جب روانہ ہوا ہے، دمشق کے لیے، تو 1 مہینہ 5 دن کے بعد، اب بھی یہ کہا جاتا ہے یزید کو خبر نہیں تھی، یزید کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ قدم قدم کی خبر سربراہ مملکت کو نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ جب کوفہ میں اسی یزید کے کارندے شیعان حسین کو لالچ دے کر امام حسین سے غداری کروانے کے لیے یہ نعرہ لگا رہے تھے، لوہا دے دو سونا لے دو، لوہا دے دو سونا لے دو، یعنی وہ تلواریں ہمیں بیچ دو جو حسین کے دفاع کے لیے تمہارے پاس ہے، ہم اس کے بدلے میں تمہیں سونا دے رہے ہیں۔ سونا دیا گیا، لوہا لیا گیا، اور لوہا لینے کے بعد جو طریقے عمل میں لائے گئے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ حضرات 1 مہینہ 5 دن، اور 1 مہینہ 5 دن میں چوتھے امام نے کیا نہیں دیکھا۔ پھر یہ کارواں روانہ ہوا شام کے لیے، دمشق کے لیے، یزید کے دربار کے لیے۔ وہاں بلائے جا رہے ہیں یہ مظلومین، اور کتنی دوری کا سفر ہے یہ، کوفہ سے اونٹوں کے ذریعے طے ہونے والی مسافت کا کلومیٹر کتنا ہے؟ 982 کلومیٹر۔ آپ ذرا سوچیں کیسے کیسے کربلا میں تڑپائے گئے، کیسے کیسے کوفہ میں محبوس رکھے گئے، پھر انہی اونٹوں کی پیٹھ پر انہی زنجیروں کے ساتھ محبوس و مقید کر کے دمشق تک 982 کلومیٹر لے جایا گیا۔ اس 982 کلومیٹر میں کن حالات سے گزرے ہوں گے آل محمد، کن حالات سے گزرے ہوں گے اہل بیت، کن حالات سے گزرے ہوں گے مصطفیٰ کے شہزادے اور شہزادیاں۔ حضرات جب یہ چلا ہے کارواں تو چلنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ابن زیاد کا شیطان جاگا، اور اس نے امام زین العابدین کے منہ پر بڑی بھدی بھدی باتیں کہیں، اور اس کے بعد شمر نے کہا کہ امیر اگر حکم ہو تو یہ بھی کیوں بچے، اس کی بھی گردن مار دی جائے۔ اور جب دیکھا کہ موقع اتنا نازک ہے کہ چوتھے امام کی بھی گردن زدنی کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تب اس چوتھے امام کی حفاظت کس نے کی؟ امامت کی حفاظت کرنے کے لیے کس نے اپنے آپ کو، امامت کو اپنے گھرودے میں لیا، اپنے گہوارے میں لیا؟ وہ سیدہ زینب تھی جو امام کے اوپر اس طرح سے نچھاور ہو گئی اور کہا ظالم اگر اتنی ہی بے غیرتی ہے تیرے اندر تو پہلے علی کی بیٹی کو مار دے، اس کے بعد میرے لال کو مارنا۔ سلام زینب کبریٰ پر امامت کو جس طرح آپ نے تحفظ دیا ہے، امامت کی جس طرح آپ نے نگہبانی کی ہے، امامت کی جس طرح سے آپ نے سرپرست کی ہے، یزید کے دربار میں پہنچا یہ قافلہ۔ وہاں جو کچھ ہوا آپ سنتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد اب اس نے دیکھا کہ اسی کے دربار میں مولا کی خطابت نے زینب کی زبان سے ماحول کا رنگ بدل دیا۔ اس نے دیکھا، اس لیے کہ وہاں کے مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کن لوگوں کا سر آ رہا،
کون لوگ قیدی بنا کے لائے جا رہے ہیں؟ انہیں تو یہ معلوم تھا کہ کچھ باغی ہیں جن باغیوں کو قتل کیا گیا ہے، کچھ اسلام کے غدار ہیں جن غداروں کو قتل کیا گیا ہے، کچھ نبی کے دشمن ہیں جن دشمنوں کو قتل کیا گیا ہے۔ وہاں کھیل اور ڈرامہ یہ ہو رہا تھا، مگر جب یہ نور والے چہرے آئے تو لوگوں نے کہا یہ چہرے تو وفاداریوں کی قسم دلانے والے ہیں، ان چہروں کا غداریوں سے کیا مطلب؟ وہاں جب یہ معلوم ہوا کہ آل نبی کا قتل ہوا ہے، امام حسین کا قتل ہوا ہے، عامت المسلمین کو اس کی خبر نہیں تھی۔ اب جو ہنگامہ ہوا ہے وہاں اور یزید کے خلاف نفرتوں کا جو طوفان دلوں میں اٹھا ہے، تو حاکم کیا کرتا ہے؟ حاکم بڑا پیترے باز ہوتا ہے۔ وہ محبتوں کو حاصل کرنے کے لیے کب سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر دے گا اور کب جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کر دے گا، یہ اوٹر اور عوام الناس آسانی سے اس کی فطرت کو نہیں پہچان سکتے۔ حضرات گرامی، یزید نے جب یہ سب حالات دیکھا تو یزید نے لعنت بھیجی ابن زیاد پر عوام کے سامنے اور کہا علی اگر میں ہوتا تو تمہارے باپ حسین کے ساتھ یہ سلوک ہرگز نہیں ہونے دیتا۔ اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر۔ یہ ایک ڈرامہ تھا، جس ڈرامے کی پول اس وقت کھلتی ہے جب امام زین العابدین باپ کے قاتل کا قصاص مانگتے ہیں اور یزید باپ کا قاتل دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ یزید نے دیکھا جب حالات ایسے ہو گئے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ابن رسول اللہ کی چاہت امنگیں اور کروٹیں لے رہی ہیں، تو یزید نے فرمائش کیا کہ سید سجاد جمعہ کا خطبہ آپ دیں گے، جمعہ کی نماز آپ پڑھائیں گے۔ بھائیو، خلیفہ ہی تو نماز پڑھاتا تھا سینٹرل میں، گورنر نماز پڑھاتے تھے اپنی کیپٹل سٹی میں، خلیفہ نماز پڑھاتا تھا اپنی کیپٹل سٹی میں۔ آج اس خلیفہ کو کیا ہو گیا تھا کہ ایک قیدی سے نماز پڑھوا رہا ہے، ایک مظلوم سے نماز پڑھوا رہا ہے، ایک دشمن سے نماز پڑھوا رہا ہے۔ امامت کا مسلح تھا، جب تک امام نہیں تھے تب تک امامت کا دعویٰ تھا یزید جیسے ظالم کو، مگر جب امام آ گیا تو مسلح پہ جانے کی ہمت نہیں پڑی۔ مسلح تو امام کا ہے اور امام مسلح کا ہے، مسلح پہ ظالم کیسے جائے گا؟ اللہ اس وقت بھی اپنی آیت کے ذریعے بتا رہا تھا لا ینال عہد الظالمین۔ خطبے کی اذان شروع ہوئی۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ مؤذن آیا تو آپ نے کہا بحق محمد خاموش ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا پھر للکارا یزید کو، یزید یہ تیرے نانا کے نام کی شہنائی ہے یا حسین کے نانا کے نام کی شہنائی ہے؟ یہ تیرے نانا کی عظمتوں کا نام ہے یا حسین کے نانا کی عظمتوں کا کلمہ ہے؟ یہ تیری شہنائیاں چند دنوں میں ختم ہو جائیں گی۔ حسین کے نانا کا نام جس نام پر حسین قربان ہوئے ہیں اسی طرح مسجدوں کے میناروں سے بلند ہوتا رہے گا، اور اس طرح سے امامت وہاں سے نعمان بن بشیر کی سرکردگی میں خاندان حرم کے ساتھ کوفہ واپس آئے۔ کوفہ میں شہداء کے لاشوں کو وہاں کے مقامی دیہاتیوں نے ان ظالم اشقیہ کی جانے کے بعد ایک ہی جگہ دفن کر دیا تھا۔ امام زین العابدین کوفہ پہنچے، کربلا پہنچے، واپس پھر کربلا ہے۔ یہ امامت ہے نا، امامت کو کس طرح کام کرنا ہے، امامت کا طرز دیکھیے، امامت کا طرز سلطنت دیکھیے۔ امام یہاں آئے، لاش ہیں، لاشوں کو دیکھا، ساری لاشیں ایک ساتھ تھیں، نکلوایا، دیکھا، غور سے ایک ایک لاش دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ایک کٹے ہوئے ہاتھ پیر کے پاس پہنچ گئے، بابا سلام، آپ کا زین العابدین پھر واپس آیا ہے۔ بابا سر میں یہ تو کیا ہے، بدن کٹا ہے تو کیا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا تو کس کو پہچانے گا؟ امام زین العابدین نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے دست و بازو کو پہچانا، اسے اکٹھا کر کے ایک جگہ، امام عباس کے دست و بازو کو ایک جگہ، اس طرح امام نے پھر سے تدفین کروائی اور وہاں سے یہ کارواں مدینہ طیبہ کو روانہ ہوا۔
یہ مدینہ طیبہ کو آنے والا کارواں اپنے نانا کے دربار میں فریادی تھا. نانا بھرا ہوا گلشن لے کے گئے تھے، اجڑی ہوئی خزاں لے کے آئے. کافر کہلانے والوں نے یہ کفر نہیں کیا ہے، مسلمان کہلانے والوں نے یہ کفر کیا ہے. نانا کی عظمتوں کو سلام کر کے مدینے میں قیام پذیر ہو گئے. اب امام زین العابدین مدینہ طیبہ میں 35 سال تک اس دنیا میں رہے. 35 سال ماں باپ کربلا. اس 35 سال میں امامت کا مشن کیا تھا؟ اس 35 سال میں امامت کا مشن بڑی خانقاہ، بھوکوں کے لیے لنگر کا انتظام، پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام، مفت میں کھانا، مفت میں پانی، ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ امامت کا مشن. ہر پیاسے کو پانی پلاؤ، یہ امامت کا مشن. ذرا آئیے احادیث طیبہ کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہتر کام کیا سا ہے؟ حضور نے فرمایا کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا. امام زین العابدین کا مستقل کام تھا مدینہ طیبہ کی دھرتی پر بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے. اور دوسرا کام انہیں اتباع شریعت سکھاتے تھے، متبع سنت بناتے تھے، نبی پاک کا دین پڑھاتے تھے. مسلمانوں زیادہ دن نہیں گزرا تھا، 2 سال 10 مہینے کے اندر 2 سال 10 مہینے کا پیریڈ گزرا. اہل حجاز نے یزید کی بیعت توڑ دی. یہ امام کے صبر کا نتیجہ تھا. امام خاموشی سے اس سرزمین پہ یہ کام کرتے رہے. قوم ان کی گرویدہ رہی. نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے تو وجود لرزتا تھا، وضو کرتے تھے تو رنگ زرد سرخ ہو جایا کرتا تھا. لوگوں نے سوال کیا امام آپ وضو کرتے وقت اتنا کانپتے کیوں ہیں، اتنا ڈرتے کیوں ہیں، اتنا روتے کیوں ہیں، اتنا ہچکتے کیوں ہیں، اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ امام کہتے تھے کسی سلطنت کے فرمانروا کے پاس اگر جانا ہو، وہ رحیم ہو، کریم ہو، ساتھ ہی قہار بھی ہو، جبار بھی ہو، تو جس طرح یہ دنیا ڈرتی ہے، اس دنیا کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اے لوگوں، وہ رحیم تو ہے، وہ کریم تو ہے، مگر رحیم و کریم ان کے لیے جو اتباع نبوت کا مظاہرہ کریں، اور اگر اس سے روگردانی کیا، سنت نبویہ کے خلاف چلے، تو وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے. امام یہ درس وفا دیتے تھے وضو کے ساتھ. امام یہ درس وفا دیتے تھے سجدوں کے ساتھ. امام کی ماں شہزادے تھے. امام دین کے بھی، آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی. شہربانوں کے بیٹے تھے، بادشاہ ایران کے بیٹے تھے. جب قصاب اپنے بکروں کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے تھے، ایک قصاب اپنے بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا رہا تھا. امام نے پوچھا کیا کر رہا ہوں؟ کہا اس بیچارے کو ذبح کروں گا، مگر ذبح کرنے سے پہلے اس کو کھلا دوں، پلا دوں. امام رونے لگے. کہا بھائی تم تو جانور کو بھی پانی پلا کے ذبح کر رہا ہے، میرے بابا کو تو 3 دن تک پیسے رکھا گیا، ذبح کر دیا گیا. بازار نہیں جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے بیٹے 5ویں امام
حضرت باقر علیہ السلام نے کہا بابا آپ بازار کیوں نہیں جاتے؟ تو رونے لگے. کہا بیٹے تم نے غم تازہ کر دیا. کیا ہوا بابا؟ کہا میں بازار اس لیے نہیں جاتا کہ ایک تو بازار جانے کی جگہ نہیں, دوسرے جب میں بازار جانے کی سوچتا ہوں تو تصور میں کوفہ کا بازار آ جاتا ہے جس میں ہمیں قید کر کے بازاروں میں گھمایا گیا تھا. کھانا کھاتے تھے, ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے, اور کھانا کھاتے اور کھلاتے وقت ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا کرتے تھے. کہیں پانی پیتے وقت ماں کے سامنے وہ پرانا نظارہ تو نہیں آ رہا. نام علی تھا, نام تو بلند ہی تھا, صفات نے وہ جوہر دکھایا کہ کم لوگوں کو نام معلوم ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان کا نام زین العابدین, یہ ان کا نام نہیں تھا, ان کا لقب تھا. لوگ ان کا نام سمجھتے ہیں حضرت سجاد, ان کا نام نہیں, ان کا لقب تھا زین العابدین, عبادت کو زینت دینے والا سید سجاد, سجدہ کرنے والوں کا سردار. یہ نام آج کے سڑک چھاپ لوگوں نے نہیں دیا تھا, آج تو بڑے بڑے لقب دے دیے جاتے ہیں, اور وہ لقب جس شخصیت کو دیا جاتا ہے وہ لقب چیخ چیخ کے کہتا ہے کاش انسانوں تمہارے جیسا میرے ہاتھ ہوتے, اور تمہارے جیسے میرے ہاتھ ہوتے تو اس ممتاز الفقہا کے منہ پہ میں تھپڑ رسید کر دیتا جس کو تم ممتاز الفقہا کہتے ہو. بڑے بڑے لقب. امام کا لقب ہے زین العابدین, عبادت کو زینت دینے والا, سید سجاد, سجدہ کرنے والوں کا سردار. لقب کن لوگوں نے دیا؟ تابعین کرام نے, وقت کے ائمہ نے, وقت کے ولیوں نے. یہ منافقوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے, یہ متقیوں کا دیا ہوا لقب ہے. یہ اعدائے دین کا دیا ہوا لقب نہیں ہے, یہ محبان دین کا دیا ہوا لقب ہے. ایسے سجدے, ایسی نمازیں, ایسا تقوی, ایسی ارادت و بیعت, اس طرح امام نے اس بیعت کو, سلسلے کو جاری کر کے روحانی زندگی لوگوں میں پیدا کیا, اور سماجی برائیوں کے خلاف ایک جہاد پوری زندگی میں چھڑا. ایسے تھے, ایسے تھے, ایسے تھے کہ جب آپ نے 100 گھروں کی نشاندہی کر رکھی تھی جن کے ہاں ذریعہ معاش نہیں, راتوں میں نقاب پہن کر, چہرہ چھپا کر نقاب سے مطلب, اپنی پیٹھ پر کھانے پینے کے سامان و سامگری رکھ کر رات کی تنہائیوں میں امام جاتے تھے اور دروازوں پہ چھوڑ کے چلے آتے تھے. صبح میں 3 وقت کے کھانے کا انتظام ڈیلی لوگوں کا ہوتا تھا, اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون بندہ خدا کر رہا ہے. اس زمانے میں بھی امام کو ایک آدمی نے گالی دی, دوسرا آدمی جو اس راز سے باخبر ہو چکا تھا اس نے کہا ارے حرام زادے, تو کس کو گالی دے رہا ہے؟ کہ تیرے گھر میں 3 وقت کا جو اناج اور پانی چل رہا ہے, یہ وہی شخصیت ہے جو راتوں میں اپنا بھیس بدل کے جاتی ہے اور دروازوں پہ بھوکوں کے کھانا رکھ کے چلی آتی ہے. جانوروں کے وجود کا اتنا خیال امام نے رکھا کہ کبھی اپنی اونٹنی کو ایک چھڑی نہیں مارا.
تاریخ بتاتی ہے کہ امام کا جب انتقال ہوا اور سپرد خاک کیے گئے، جنت البقیع میں اپنے بڑے والد حضرت امام حسن کے پائی تھی، آپ کا مزار مبارک بنا، یہ اونٹنی روتی ہوئی آ کر اسی مزار سے چمٹی رہی، اور 3 دن تک اس اونٹنی نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ تیسرے دن قبر امام